السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں آئے اور آپ نے دعویٰ کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں میسنجر آف گاڈ ہوں، خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ لوگوں پر اللہ کا بھی حق ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ حق اللہ کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کے حقوق بھی بتائے کہ اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کے کیا رائٹس ہیں۔ اس پر آج میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کروں گا جو RIS میں ہمارا پروگرام ہے۔ آپ کے سامنے تو میں صرف قرآن کے اس حصے کو ہائی لائٹ کروں گا جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے، جو احکام دیے، جو آرڈرز دیے، ان آرڈر میں سب سے پہلا آرڈر وہ آرڈر تھا توحید کے بعد طہارت۔ توحید کا مطلب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسلام میں سب سے پہلا حکم آیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھیے۔ اسلامک لاز، جو اسلامی قوانین ہیں، وہ جب شروع ہوتے ہیں، اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے صفائی اور طہارت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو سب سے پہلے اس کو صفائی، ستھرائی، طہارت سکھائی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اسلام نے صفائی، ستھرائی، طہارت کے لیے دو الگ الگ ورڈز یوز کیے، استعمال کیے، دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے، دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے الگ ہے۔ میری اردو زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ آپ لوگ ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے طہارت، ایک ہے صفائی، یہ دو الگ الگ تصورات ہیں۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں، کسی اور کلچر میں یہ دو الگ الگ چیزیں، آپ کو سینٹنس کمپلیٹ کرنا پڑے گا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ طہارت اور صفائی کو مرج کر دیا ایک ہی چیز کے دو نام نہ۔ اسلام میں طہارت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔
آپ جب وضو کرتے ہیں تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے لیکن طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ جب غسل کرتے ہیں، جنابت کا غسل ہے، تو صفائی تو حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ جب پانی استعمال کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. تو اسلام کا جو نظام طہارت ہے، اگر صرف اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ سسٹم جس شخصیت نے پیش کیا وہ ایک عام انسان نہیں تھے، یہ میسنجر آف گاڈ ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے طہارت اور صفائی کا وہ نظام دیا جو نظام 1400 سال کے بعد بھی اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسری شخصیت نہیں پیش کر سکی ہے. مثال کے طور پر اسلام کے جو طہارت شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے، کہ آپ نے پیٹ میں جو نوالا ڈالنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے 2 گندگیوں سے. اب میں چونکہ فقہ کا بھی ٹیچر ہوں، اسلامی لا کا بھی ٹیچر ہوں، تو کچھ فقہی ٹرمز میں استعمال کروں گا، تو آپ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، تو میں اس کو آسان الفاظ میں پھر ایکسپلین کروں گا. جتنی انگلش مجھے آتی ہے بیچ بیچ میں لا رہا ہوں میں، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے نا. ایک ہوتی ہے حقیقی طہارت، ایک ہوتی ہے حکمی. حکمی کا مطلب دیکھنے میں وہ چیز آپ کو لگے گی پاک، لیکن اسلام اس کو کہتا ہے ناپاک. پاک ناپاک تو سمجھتے ہیں نا، ٹورنٹو میں آ کے اتنے ماڈرن تو نہیں ہو گئے کہ پاکی ناپاکی کا فرق ہی ختم ہو گیا. اسلام نے ہمیں سب سے پہلے حکم دیا کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے. پاک کیسے ہونا چاہیے؟ اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، صاف بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے، اس پہ کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، حرام گوشت نہ ہو. اگر آپ جانور کو ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں، اس کا جو بلڈ ہے وہ اس گوشت کے اندر رہ جاتا ہے. خون اچھی چیز ہے، پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے؟ بولے بھائی. آپ کے کپڑوں پہ اگر بلڈ لگا ہوا ہو آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ کے جسم سے اگر خون نکل جائے تو بہت سے فقہا کے نزدیک نماز، وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. تو کیا آپ کو اسلام اجازت دے گا کہ وہ گندا خون آپ کھائیں؟ بولیں نہیں اجازت دے گا. اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکل جائے اور گوشت بلڈ سے صاف اور پاک ہو جائے. یہ تعلیمات کسی اور مذہب میں ملتی ہیں آپ کو؟ یہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی سکھا رہے ہیں کہ صفائی سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے، کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک آدمی ڈیٹول سے نہا کے آیا، خوشبو لگائی ہے، تیزاب سے نہایا اور بہت زبردست صاف ستھرا گوبر کھا رہا ہے اور کہتا ہے یار میں بہت صاف ستھرا آدمی اور صفائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کھا کیا رہا ہے وہ؟ گوبر. بھول گئے یا یاد ہے آپ لوگ کو؟ یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی، نہ بھینس ہے نہ گوبر ہے. کچھ چیزیں نیٹ پہ دیکھ کے نا اپنے قوم کی، انڈیا پاکستان میں جا کے دیکھا کریں، گائے وائے کبھی دیکھ لیا کریں یوٹیوب پہ، کبھی بھینس وینس گوبر ووبر دیکھ لیا کریں تاکہ کچھ یادیں وابستہ رہیں اپنے کلچر سے. تو وہ کھا گوبر رہا ہے، آپ اس کو صاف ستھرا مانو گے؟ بولو. کتنا ہی اچھا حسین نیٹ کلین. بھائی تو کھاتا گوبر ہے، اب تیرے نہانے کا اور تیرے سفید لباس کی کیا ویلیو ہے؟ اس سے تو وہ بھنگی اچھا ہے جو گندگی میں ہے، لیکن کھا کیا رہا ہے؟ صاف ستھرا کر کے کھاتا ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور یہ تعلیمات نبی کی اپنی نئی آسمان سے وحی بن کے نازل ہوئی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، ناپاک چیزیں نہیں کھانی. اس لیے حکم دیا گیا کہ کچھ بہت سارے جانور ہم پہ حرام کر دیے گئے. ہمارے لیے کتا کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کتا کھائیں اور کتا انسانوں کو کھاتا ہے تو کتے میں اور ہم میں کوئی فرق رہ گیا؟ وہ ہمیں کھائے اور ہم کس کو کھائیں؟
کتے کو کھائیں؟ تو کتا درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ذی مخلب ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ ناپاک ہے، ان کا گوشت انسانوں کے لیے جائز بولے نہیں. یہ ہے وہ طہارت. اس کا تعلق بھی کس سے؟ طہارت سے ہے کہ کھاؤ کیا. دوسری چیز، کھانے میں نجس، دو چیزوں سے نجاست پیدا ہوتی ہے. ایک حقیقی نجاست، بلڈ ہے اس کے اندر. دوسری نجاست ہے حکمی. حکمی کا کیا مطلب؟ حلال جانور ہے، مرغی ہے، آپ نے ذبح کی ہے لیکن خریدی چوری کے پیسوں سے، وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ نجس، ناپاک، پلیت، خبیث. یحرم علیہم الخبائث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ خبیث چیزوں کو اس امت پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں. تو اس خباث دیکھنے میں بہت صاف ستھری ہو سکتا ہے، اس پہ پرفیوم چھڑکا ہوا ہو. آپ کے سامنے کوئی چکن لے کر آئے اور کہ میں نے حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر اس پہ پڑا ہے، میں نے اس کا خون سارا جسم سے نکال دیا اور اس کو آب زمزم کے پانی سے میں نے دھویا اور اس پہ میں نے عود اور مشک و عنبر کی خوشبوئیں چھڑکی، اور اس میں پھر ابھی مجھے کراچی کا ہوں تو مجھے کراچی کی بریانی مسالے یاد آ رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر کے آپ کے سامنے رکھا، خوشبو بلکہ دیکھ کر ڈھکن ہٹایا. جب بات کرنی ہے تو پھر پوری بات کرے نا انسان. سے ڈھکن ہٹایا، ایسی خوشبو اس چکن بریانی کی مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھا. مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، حلال سرٹیفکیٹ، بھائی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، سرٹیفائیڈ ہے، تمام اداروں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے. آخر میں آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا کہ یہ چاول بھی میں نے چوری کیے تھے اور یہ چکن بھی میں نے چوری کی تھی. اب حلال رہے گا آپ کے لیے؟ ہے بھائی. اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزیں اس امت پر حرام. اب کوئی انگریز اگر بیٹھا ہوا ہو وہ کہے یہ ناپاک کہاں سے ہے یار، یہ تو صاف ستھرا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ تمہاری ٹرم میں ناپاک نہیں ہے، ہماری ٹرم میں یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. کلوا من الطیبات، پاکیزگی، طہارت شروع کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے پیٹ سے، کہ پیٹ میں آپ نے نوالا کون سا ڈالنا ہے؟ پاکیزہ نوالا. دوسرے نمبر پر جو اسلام کی صفائی ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو اسلام نے جس صفائی پہ زور دیا ہے وہ ہے منہ کی صفائی. جتنا اندر کا حصہ ہے نا، اسلام اس کو اتنا زیادہ صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے. یہ تعلیمات اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی. سب سے زیادہ پیٹ، اس کے بعد کیا ہے؟ منہ. منہ کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے سب سے پہلے مسواک، رات سونے سے پہلے مسواک، ہر نماز سے پہلے مسواک. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مصیبت میں، پریشانی میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا. مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی. تو ہمارے مذہب میں کم سے کم 5 مرتبہ ہمیں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم ہے اور دانتوں میں خلال کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کی چھال جو ہوتی ہے اس کے دھاگے سے خلال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی دانت زبان سے خلال کرے، ابو داؤد کی حدیث، زبان سے کوئی چیز پھنس گئی نا تو وہ خلال کرے تو نگل لے، لیکن اگر کسی دھاگے وغیرہ سے کسی چیز سے خلال کیا ہے تو گوشت کا جو روٹی کا کوئی بھی حصہ ہے تو اس کو باہر پھینک دے. تو یہ خلال بھی کس نے سکھایا؟ 1400 سال پہلے. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ٹائم کم سے کم دانتوں کی صفائی کا حکم کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا یہ 1400 سال پہلے کسی بشر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں جو عام بشر کی طرح ایک بشر ہو؟ نہیں ہو سکتی. یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ میسنجر آف گاڈ. اور میسنجر آف گاڈ کے علاوہ 1400 سال پہلے کوئی ایسی تعلیمات دے نہیں سکتا جو اب تک نہیں دی ہے.
کوئی ڈینٹسٹ میں نے نہیں دیکھا تو 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہو. اگر کوئی ڈینٹسٹ آپ کے علم میں جو دن میں 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہے تو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے 2-4 ابھی ہمارے ہاں کچھ بھی چیزیں ہیں. جو ہمارے کراچی کا جو عجائب گھر ہے نا وہ کچھ خالی خالی سا ہے. تو اگر کوئی ایسا ڈینٹسٹ جو دن میں 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہو آپ لے آئیں, یہ پھر آگے میرا کام ہے, میں اس کو عجائب گھر میں رکھواؤں گا. میں نے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا آخری عمل کیا تھا؟ دانتوں کی, جملہ تو کمپلیٹ کریں نا بھائی, دانتوں کی. دنیا سے جاتے ہوئے بھی دانت صاف کر کے گئے. بھائی یہ معجزہ ہے, یہ عام بشر کی تعلیمات نہیں ہے. تو سب سے زیادہ زور کس پہ دیا ہے؟ دانتوں کی صفائی پہ. تیسرے نمبر پہ استنجا, پانی سے استنجا. نماز نہیں ہوتی اگر آپ کے جسم پہ گندگی لگی ہو. پھر لباس, کپڑے پاک رکھنے. ہم مجبور ہیں کپڑے پاک رکھنے, صاف رکھنا بھی ہے اور پاک بھی رکھنا ہے. ہم مجبور ہیں. ہمارے جسم پہ پیشاب کے چھینٹے ہوں, اگر ہمارے لباس پہ پیشاب کے چھینٹے ہوں, ہماری نماز نہیں ہوتی. مسلمان مجبور ہے ہر وقت اپنے جسم کو, اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھنے پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی صفائی کا حکم دیا. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ غسل لازمی کرے. یہ اس زمانے میں حکم دیا جا رہا ہے جب دنیا غسل سے آشنا نہیں تھی. آپ کو پتا ہے مغربی دنیا جو ویسٹرن دنیا ہے ان میں 100 سال پہلے کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے دوبارہ بھی یہاں آنا ہے. اتنی بات کرو جتنی ایفورٹ کر سکتے ہو. 100 سال پہلے اس قوم کو اور ان قوموں کو آپ اٹھا کے دیکھیں, نہانے دھونے کا کوئی تصور نہیں تھا. جب ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی منہ تو دھو لو تو وہ کہتے تھے پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. کہتے ہیں منہ نہیں دھوتے تم بات کس کی کر رہے ہو؟ نہانے کی بات کر رہے ہو. کوئی رواج سسٹم نہیں تھا. اسلام نے سکھایا دنیا کو نہانا, غسل کرنا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اسلام کو جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے یہ کریڈٹ. صفائی میں ناخن داخل ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پاسبل ہے, ممکن ہے کہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے ان میں میل نہ جمے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا 10 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں, ان میں نتف العانہ, نتف العانہ بغلوں کے بال صاف رکھنا, زیر ناف بال صاف رکھنا. جہاں بھی گندگی اکٹھی ہو سکتی تھی, میل کچیل اکٹھا ہو سکتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کے اختیار کرنے سے منع کیا کہ جو اسباب میل کچیل کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی بغلوں میں بال بڑے ہوئے ہوں, زیر ناف بال بڑے ہوں, میل کچیل ضروری نہیں ہے کہ آئے. اگر آپ روزانہ دھوئیں تو نہیں آئے گا, لیکن آ تو سکتا ہے. حکم دیا ان بالوں کو صاف کیا جائے. اور فرمائے پیغمبروں کی سنت ہے, پیغمبروں کا طریقہ ہے, فطرت ہے پیغمبروں کی. ہر پیغمبر نے اپنے بالوں کو صاف کیا ہے. یہ ہے اسلام کی صفائی, جو آج بھی دنیا اس کے مقابلے کا نظام طہارت نہیں لا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیغمبروں کی فطرت میں استنشاق بھی ہے. استنشاق کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا. ناک صاف کرنا ہر دور میں رہا ہے. جب آپ کی ناک بھر جاتی ہے تو مجبور ہو کے آپ کو صاف. دیکھو جب کسی کا گٹر بھر جائے تو اب تو اس کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں ہے نا صفائی کا. ناک میں باقاعدہ پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا, یہ کلچر کون لے کر آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اس کلچر سے واقف نہیں تھی کہ ناک میں باقاعدہ پانی ڈال کے ناک کو صاف کیا جائے.
دنیا مسواک سے واقف نہیں تھی. حلق کو مسواک کے ذریعے صاف کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک کو زبان پہ رگڑتے اور گلے کے حلق کے قریب تک لے کر جاتے. صحابی کہتے ہیں اخ اخ کی آواز آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے. اتنا گلے کے اندر مسواک کو لے جا کے صاف کرتے تھے گلے کو. جبکہ خوراکیں کیا تھی؟ کھجور، زیتون. آج ہم خوراکیں کیا کھا رہے ہیں اور صفائی کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو خوراکیں کھا رہے ہیں، برگر اور تلی ہوئی چیزیں، اس زمانے کی خوراکیں صاف تھیں، صفائی بہت زیادہ تھی. اور یہ جو کم سے کم ایک مرتبہ غسل کا حکم دیا جا رہا ہے ہفتے میں، یہ اس قوم کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے لیے پانی کا حصول، پانی کو حاصل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا. ایسے نہیں تھا کہ نل کا کھولے پانی، یہ نہیں تھا. جب میں بولتا ہوں نا نل کا کھولے پانی، میں کراچی کا ہوں، میرا دل جلتا ہے. کیونکہ ہم جب نل کا کھولتے ہیں تو ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ نلکے میں، نارتھ کراچی میں تو یہی ہو رہا ہے بھائی، باقی کراچی کا مجھے نہیں پتا. بارشوں سے ہمارے ہاں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، اتنا پانی ہوتا ہے، یعنی پورا کراچی میں پانی پانی ہوتا ہے، لیکن جہاں پانی ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا. نل کا کھولو گے نہیں ہوگا پانی. خیر، یہ دکھڑے پھر ہم کبھی اکیلے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. آپ کہیں گے یار یہ ہم بیان سننے آئے ہیں، مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو نہانا سکھایا، اور اس قوم کو بار بار 15 دفعہ مسلمان ناک دھوتا ہے اپنی، 15 دفعہ کلی کرتا ہے، 15 دفعہ منہ دھوتا ہے، 15 دفعہ بازو دھوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں دھوتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا، غیر ضروری بالوں کو صاف رکھتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا، کھاتا حلال ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنائے دار گھروں کے باہر کو صاف رکھنے کا حکم دیا، گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیا. تو یہ ہے اسلام کا نظام طہارت. اگر صرف اسلام کا نظام طہارت دیکھ لیا جائے، صرف نظام طہارت دیکھ لیا جائے، صرف ایک اس نظام کو دیکھ کر بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتا ہے. صرف یہی ایک دلیل کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے کس قدر نفاست پیدا کی. حکم دیا گیا کہ اپنی بدبو سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ. پیاز ایک حلال چیز ہے، صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کے میں آنا تو دور کی بات، مسجد کے قریب بھی مت پھٹکے. کسی بھی بدبودار شخص کو کسی کراؤڈ میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اب تک ایسے قوانین نہیں بنے ہیں دنیا میں، اب تک نہیں بنے. حالانکہ پیاز کی بدبو بہت کم ہوتی ہے، باڈی سے نہیں آتی ہے، آپ کے سانس سے آتی ہے، اور جب تک آپ اس کی طرف منہ کر کے باقاعدہ سانس نہیں لیں گے آئے گی بھی نہیں. کیسی انسانیت سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی تم نے پیاز کھایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کی اسمیل سے تکلیف ہو، نہ جماعت سے نماز چھوڑ دو، گھر میں ہی پڑھ لو، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اور سگریٹ پی پی کے دوسرے کے منہ پہ دھواں نکال رہے ہوتے ہیں. سگریٹ پی رہے ہیں اور دھواں کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے کے. گٹکے کھا کھا کے، گٹکا ہے یہاں پہ ہے کہ اکیلے میں بتانا پھر. خیر، تو وقت بہت تھوڑا ہے اور 12:30 پہ میں نے بیان ختم کرنا ہے. تو دیکھیں اسلام کا انٹروڈکشن جب بھی ہم کرنے جاتے ہیں، ہمیں اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، صفائی ستھرائی نظر آتی ہے، طہارت نظر آتی ہے. مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ. دیکھو اسلام نے سفید لباس کو پسند کیا ہے. سفید لباس کو صاف رکھنا مشکل ہے. سیاہ لباس میلا ہو پتہ چلتا ہے؟ بولیں جو لوگ بھی میلے، کچھ لوگ تو بلیک ڈریس پہنتے ہیں ویسے ہی شوق میں پہنتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ٹینشن میں نہ جائیں. کچھ میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے پہنتے ہیں کہ یار میلا ہوگا نظر نہیں آئے گا.
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس زیادہ پسند تھا؟ صحیح حدیث ہے سفید. سفید میلا ہوگا فوراً پکڑا جائے گا, اس کو صاف رکھنا مشکل ہے, مشکل کام کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی. اور آپ کہہ رہے ہو میں بلیک کپڑے پہنوں گا تاکہ میلے ہوں پتہ نہ چلے, ہو تو گئے نا میلے. تو بھائی میلے کا مطلب, میلا سمجھتے ہیں میلے کا مطلب, کچھ لوگ اتنے میلے ہوتے ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں نا تو جس صابن سے نہاتے ہیں اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں, اتنے, اس کو کہتے ہیں میلا. اٹ از کالڈ میلا. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ سفید لباس کو میلا رکھنا بہت مشکل, صاف رکھنا بہت مشکل, میلا رکھنا بہت آسان, بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے, اس کو صاف رکھنا بہت مشکل ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو اسلام کا نظام طہارت اور نظام صفائی پر یقین نہ آئے نا تو اس کو مردے کی مثال دیا کریں. ہمارے ہاں میت کو قبر میں بھیجنے سے پہلے بھی نہلایا جاتا ہے, حالانکہ جا کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کو. جب تک ہمارے سامنے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے مردوں کو غسل دو, تو مردے کو بھی جس مذہب میں میرے بھائی میلا کچیلا قبر میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس مذہب میں زندوں کو میلا کچیلا رہنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے. کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ علوم نبوت یہ خود دلیل نبوت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں, یہ تعلیمات ہی آپ کے برحق نبی ہونے کے لیے کافی ہیں. یہ تعلیمات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب حالات 180 ڈگری پر ہوں, دوسری طرف ہوں, ان حالات میں ایسی تعلیمات دینا, یہ میسنجر آف گاڈ کا کام ہو سکتا ہے, یہ کسی بشر کی اپنی تخلیق نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے جتنے بھی احکام طہارت تو ایک ہے, طہارت و نصف الایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے, آدھا اسلام ہے ہی طہارت میں, باقی سب چیزیں آدھے کے بعد شروع ہوتی ہیں. اور ہمارا آدھا ہی اگر خراب ہو جائے تو بقی آدھا کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی نبوت پر کامل یقین بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اسلام کا وہ تصور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کا حقیقی تصور ہے. کیونکہ ہم جب دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو ہم نہیں چل رہے ہوتے, اسلام چلتا پھرتا نظر آتا ہے. تو کتابوں کا اسلام اور ہماری زندگی کا اسلام اور اگر ہوگا تو غیر مسلم پھر اس کی طرف نہیں آئے گا. غیر مسلم کتاب کا اسلام نہیں دیکھتا, وہ شخصیات کا اسلام دیکھتا ہے. تو اللہ ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين في أنحاء العالم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم وحد صفوفهم. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. صفیں درست کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام برحمتك يا رب.